بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا ہماری گفتگو کتاب القضاء میں مدعی اور مدعا علیہ کے بارے میں تھی۔ مدعی کسے کہتے ہیں، مدعا علیہ کسے کہتے ہیں، اس کی وضاحت تو آپ میرے خیال میں پہلے درس میں ہی جان چکے۔ اس میں سے ایک جملہ آپ ذہن میں رکھیں، المدعی لو ترک ترک۔ مدعی وہ ہے جو اپنی بات کو اگر چھوڑے تو اس کو بھی کہیں گے تم آزاد ہو، جانا چاہو جا سکتے ہو۔ لیکن مدعا علیہ اگر کہے کہ بھائی میں اپنی بات سے دستبردار ہوا، پھر بھی اسے ہم نہیں چھوڑیں گے، بھائی تمہاری تو کوئی بات تھی نہیں، اس بندے نے تمہارے خلاف شکایت کی تھی، اگر وہ دستبردار ہوگا تو تمہیں آزاد کیا جائے گا، اگر وہ دستبردار نہیں ہوتا تو تمہیں آزاد نہیں کیا جائے گا۔ ایک بات۔ پھر دوسرا یہ کہا تھا کہ مدعی وہ ہے جس کی بات اصل کے خلاف ہو، مدعا علیہ وہ ہے جس کی بات اصل کے موافق ہو۔ بہرحال وہ سب باتیں گزر چکی۔ آج کے درس میں یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو ایک شاہد اور یمین کے ذریعے بھی ثابت ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ کے پاس دو شاہد نہیں ہیں، حالانکہ ہونے چاہیے تھے کتنے، دو شاہد مرد اگر ہوں، یا اگر عورتیں ہیں تو چار ہونی چاہیے، یا اگر مرد بھی ہے عورت بھی ہے تو ایک مرد دو عورتیں، کیونکہ دو عورتیں ایک مرد کے برابر ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کی بحث بھی کمپلیٹ گویا کہ ہو گئی۔ آج یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر کسی دعویٰ کے کرنے والا ایک فرد نہ ہو بلکہ ایک جماعت ہو، فرض کریں یہ جو تین صاحب بیڈ پہ بیٹھے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ مشاہد صاحب کی طرف ہمارا 1000 روپیہ ہے، ٹھیک، اب میرے پاس دعویٰ لے آئے، میں نے ان کو کہا کہ بھائی 1000 ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس دو گواہ موجود ہیں، یہ کہیں گے ہم آپس میں گواہ ہیں، تو بھائی مدعی گواہ نہیں بن سکتا، گواہ کوئی اور ہوگا، مدعی کوئی اور ہوگا۔ اچھا چلیں بھائی گواہ پیش کرو، تو یہ پوچھیں گے کتنے گواہ پیش کریں، میں کہوں گا دو، تو وہ کہیں گے کہ ایک تو سلطان شاہ صاحب ہیں، چلیں بھائی دوسرا، کہتے ہیں کہ دوسرا ہمارے پاس گواہ موجود نہیں ہے، تو میں کہوں گا پھر آپ قسم کھائیں، ٹھیک، تو قسم کھانی پڑے گی اور ایک گواہی بھی مل گئی تو ان کا حق ثابت ہو جائے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ان تینوں میں سے کون قسم کھائے، کہتے تینوں کو قسم کھانی پڑے گی، تینوں کو قسم کھانی پڑے گی۔ فی الحال میں آپ کو آسانی سے سمجھاتا ہوں۔ حافظ صاحب کہتے میرے 400، شاہ صاحب کہتے میرے 300، نعیم بھی کہتے میرے 300، تو گویا کہ یہ 3 3 6، 6 اور 4 10، ٹھیک، تو اگر حافظ صاحب قسم کھائیں گے تو ان کے قسم سے صرف ان کا حق 400 ثابت ہوگا، کیونکہ ان کے قسم سے کسی غیر کا حق ثابت نہیں ہوگا۔ شاہ صاحب قسم کھائیں گے اس سے شاہ صاحب کا حصہ ثابت ہوگا، نعیم صاحب قسم کھائیں گے تو نعیم صاحب کا حصہ ثابت ہوگا، تو نتیجے میں تینوں کو قسم کھانی پڑے گی، گواہ ایک ہی چلے گا۔ اگر ایک ہی سلطان شاہ صاحب کہتے ہیں ہاں ان تینوں کا 1000 ہے مشاہد کی طرف، تو گواہ ایک ہی چلے گا، باقی جو کیا ہے یہ تین آپس میں قسم کھائیں گے۔ اچھا پہلے قسم اٹھائیں پھر شاہد سے شاہدی لیں، یا پہلے شاہد شاہدی دے اس کے بعد قسم؟ ترتیب ہونی چاہیے نا، کہتے ہیں بھائی ترتیب کے لحاظ سے پہلے گواہ کو گواہی دینی ہے، ٹھیک ہے، پھر گواہ کے اگر عدالت کے بارے میں بھی کوئی شکوک و شبہات ہیں تو پھر ان کی عدالت کو بھی ثابت کرنا ہوگا، پھر تیسرے نمبر پہ کس کی باری آئے گی، قسم کی باری آئے گی، پھر ان کو جو کہ وہ قسم اٹھانا پڑے گا۔ اچھا اب مشاہد صاحب نے 1000 ان کو دے دیا، اب سلطان شاہ صاحب کہتے ہیں کہ سائیں معاف کریں، اصل مشاہد کی طرف جن کا 1000 تھا نا وہ یہ تینوں نہیں تھے، وہ میرے الٹے ہاتھ پہ جو تینوں، وہ یہ سیدھے ہاتھ پہ جو تینوں بیٹھے ہیں یہ ان کا 1000 تھا، اب کیا کریں؟ اب مشاہد صاحب تو 1000 ان کو دے چکے، تو گویا کہ مشاہد کا جو 500 تھا وہ گواہی کی وجہ سے گیا، 500 قسم کی وجہ سے گیا، یہ اپنے قسم پر برقرار ہیں، ٹھیک ہے، تو سلطان شاہ صاحب کو کہیں گے
اگر آپ کا حافظہ آپ کا ساتھ نہیں دے رہا تھا تو آپ نے گواہی کیوں دی؟ اپنی جیب سے 500 روپے ان کو دے دیں، ان کو 1000 مل گیا، ٹھیک ہے، وہ 500 ان کو دے دیں، ٹھیک۔ اچھا، اگر سلطان شاہ صاحب نے کوئی ایسی بات کی تو حافظ صاحب کہتے ہیں ہمارا بھی حافظہ اتنا قوی نہیں ہے، ہمارا مشاہد کی طرف 1000 نہیں ہے بلکہ نسیم کی طرف 1000 ہے۔ اب تو ہم حافظ صاحب والوں کو تینوں کو کہیں گے آپ پورا کا پورا 1000 ان کو دیں۔ تو کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہتے ہیں 500 تو قسم کی وجہ سے ثابت ہوئے تھے، وہ 500 ہم دینے کے لیے تیار ہیں، اور 500 تو شاہد کی وجہ سے ہمیں ملے تھے، وہ شاہد سے لے لیں۔ بھائی شاہد کی وجہ سے ملے تھے وہ بھی کس کو؟ آپ کو۔ اب آپ جب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مشاہد کو 1000 دیا ہی نہیں تھا، نسیم کو دیا تھا، گویا کہ آپ خود اقرار کریں کہ ہم 1000 کے مالک نہیں ہیں۔ جب 1000 کے مالک نہیں تو فل 1000 آپ کو دینا پڑے گا، شاہد کو دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات واضح ہوگی؟ اچھا، اگر ان تینوں میں سے ایک اپنی بات سے اپنی دعویٰ سے دستبردار ہوتا ہے، دو نہیں ہوتے ہیں، تو ایک کو اپنا حصہ واپس کرنا ہوگا، ٹھیک ہے، باقی وہ دو اپنے پیسے اپنے جیب میں رکھیں گے۔ بات واضح شد؟ اس کے بعد پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی ایسے بندے کے خلاف کورٹ میں جا کے شکایت درج کی ہے جو بندہ یہاں ہے ہی نہیں، سکندر صاحب شادی کے شوق میں گم ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، اب کیا ہوگا؟ غائب کا فیصلہ اس وقت ہوگا جب وہ حاضر ہو، یا اس کے عدم موجودگی میں بھی اس کے نفع یا نقصان میں فیصلہ کیا جا سکتا ہے؟ کہتے کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، کہتے پھر تو اس کے خلاف فیصلہ آ جائے گا، اس کے حق میں تو نہیں آئے گا۔ مشاہد کہتے ہیں کہ میرے سکندر کی طرف 200 روپے ہیں، کیونکہ شاہد نسیم ہے اور ایک قسم، تو ہم لکھ دیں گے بھائی کہ سکندر کو 200 روپے ادا کرنے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ البتہ جب وہ حاضر ہوتا ہے اور وہ ثابت کرتا ہے کہ ان کی میری طرف 200 نہیں ہے، تو پھر ہم کہیں گے بھائی نہیں دو۔ مثلا وہ کہ یہ جو شاہد انہوں نے قائم کیا ہے نا، یہ شاہد ایسا ہے کہ ابھی میں 2 منٹ میں جاؤں گا تو یہ پھر ان کے خلاف گواہی دے گا، یا یہ شاہد صاحب جو ہے کیا ہے، یہ سادہ ہیں، ہر ایک پہ حسن ظن کرتے ہیں، یا یہ ہے کہ پاکستان میں بکاؤ مال ہے، ٹھیک ہے، گواہ یہاں پر بکتے ہیں، کورٹ کے باہر آپ نکلیں تو کوئی آ کے آپ سے ملے گا، بھائی کیا ہوا یار، وہ فیصلہ ہونا تھا، میرے پاس گواہ موجود ہیں، میں گواہی کے لیے تیار ہوں، 2000 دے دیں۔ بھائی آپ نے دیکھا تھا؟ بھائی دیکھا تھا نہیں دیکھا تھا اس کو چھوڑے، میں ایسی گواہی دوں گا کہ جج کو، وکیلوں کو، سب کو مطمئن کر دوں گا۔ بہرحال خلاصہ یہ کہ اگر غائب کے خلاف کوئی فیصلہ کر دیا گیا تو نافذ العمل اس وقت ہوگا جب غائب اس کے خلاف کوئی چیز ثابت نہ کر سکے۔ اگر غائب بندے نے آ کر پھر اس کے خلاف کوئی بات ثابت کر دی تو پھر وہ غائب والی بات مانی جائے گی، پھر اس فیصلے کو کل عدم قرار دیا جائے گا۔ بات آ رہی؟ اچھا، چھوٹے بچے اور پاگل کے بارے میں بھی کیا کوئی قضاوت کی جا سکتی ہے؟ کہتے جی ہاں کی جا سکتی ہے۔ بھائی پاگل بیچارہ تو پاگل ہے، اس کے خلاف ایک تو شکایت کیسے ہوگی؟ کوئی کہے گا صبح کو آیا تھا میری دکان پہ، آ کے میری دکان کی شیشے توڑے ہیں۔ پاگل ایسے کام تو کرتے ہیں نا، بچے بھی ایسے کام کرتے ہیں، ٹھیک، تو کہتے ہیں پھر ایسے ہے کہ اس کے خلاف فیصلہ آ جائے گا۔ البتہ اس کا مال یا تو ہم اس وقت لیں گے جو وہ بڑا ہو اور پاگل ٹھیک ہو جائے، یا جو ان کا سرپرست ہے ان سے مال لے لیں گے۔ پھر جب یہ بڑے ہو گئے، کون؟ بچے، یا وہ پاگل ٹھیک ہو گیا، ٹھیک، پھر اگر وہ اپنے خلاف کی ہوئے فیصلے میں کوئی ایسی باتیں پیش کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ فیصلہ غلط تھا، پھر ان کی ملکیت سے جو مال اٹھایا گیا تھا وہ پھر ان کو واپس کیا جائے گا، ٹھیک۔ اچھا، اگر پاگل کا کسی نے نقصان کیا ہے، بچے کا کسی نے نقصان کیا ہے، تو وہ تو مدعی نہیں بن سکتے، کہتے وہ نہیں بن سکتے، تو ان کا جو سرپرست ہے وہ ان کی طرف سے دعویٰ کرے گا۔ البتہ اگر قسم کھانے کی نوبت آئی تو پھر ممکن ہے کہ ہم کہیں کہ قسم اپنی ذات کے لیے کھائی جاتی ہے، یہ پاگل کی طرف سے یا بچے کی طرف سے قسم نہیں اٹھا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، کورٹ نے فیصلہ کیا کہ پاگل کا حق ثابت ہے زید پر،
بچے کا حق ثابت ہے زید پر، اب وہ حق کس کو دیا جائے؟ کہتے ہیں یا تو حق کو کورٹ اپنے پاس سنبھال کے رکھے حتیٰ یکمل، یہاں تک کہ یہ کامل ہو، یا یہ کہ ان کے ولی کو دے دیا جائے، پر وہ اس لحاظ سے مسئلہ کو حل کیا جائے گا۔ تو ظاہراً تو یہ بات ایسے ہے۔ پھر ایک بات صرف کہتے کہ بچے اور پاگل کے بارے میں فیصلہ کیسے کیا جائے گا؟ کہتے ہیں جیسے میت کے بارے میں فیصلہ کیا جاتا ہے۔ بھائی اگر آپ آ کے کہتے ہیں کہ اس میت کی طرف میرے 5 لاکھ تھے، یا اس میت کے میری طرف 5 لاکھ تھے، میں دینے کے لیے تیار ہوں، تو بھی فیصلہ کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ لأنہو لا لسان اللہ، اس لیے کہ میت کے لیے تو ابھی کوئی زبان نہیں ہے کہ جس سے وہ بول سکے، ٹھیک ہے؟ تو اس مجبوری کی وجہ سے اس کے حق میں یا اس کے نقصان میں فیصلہ کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے پاگل اور بچہ بھی لا لسان اللہ، گویا کہ ان میں بھی بولنے کی، یعنی جو عقل مند بولتے ہیں، ایسے تو پورا دن وہ بولتے رہتے ہیں، جو عقل مند جس طریقے سے بولتے ہیں وہ طاقت نہیں ہے، تو اس بولنے کی طاقت نہ ہونے میں یہ بھی میت کے ساتھ شریک ہے۔ وکیل بالفرق، اور ایک اور کہتے ہیں کہ نہیں فرق ہے بھائی، میت تو بیچارہ دنیا میں بول ہی نہیں سکتا، جبکہ بچہ جو ہے آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں بڑا ہوگا وہ بول سکے گا۔ پاگل کا بھی علاج کرا رہے ہیں، کہیں نہ کہیں سے علاج ہو گیا تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ تو آپ کو تینوں کو ایک جیسا قرار دینا یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن کیا کریں، فتاوی میں اور روایات میں تینوں کو ایک جیسا کہا گیا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تینوں کے بارے میں قضاوت کی جا سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب کیلوں والا سوال پوچھوں نہیں پوچھوں؟ کوئی بھی نہیں بتائے گا؟ ہاں اچھا، ولو کان المدعون، یہ مدعون مشاہد صاحب کس چیز کا صیغہ ہے؟ جی تو میں نے کیا کہا؟ میں نے فعل کہا؟ اسم بھی تو بہت سارے اسم ہے نا، یہ کس چیز کا صیغہ ہے؟ حافظ صاحب تو چلے گئے معراج پہ۔ مدعون کس چیز کا صیغہ ہے؟ جی جس کو آئے ہاتھ بلند کرے۔ چلیں، 2 نے ہاتھ بلند، 3 نے ہاتھ بلند کیا۔ آپ صحیح نہیں بتاؤ گے پھر بھی میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتاؤ۔ کڑی شے منجھائے۔ اچھا ٹھیک ہے، انہوں نے جواب دے دیا۔ جی صحیح۔ اچھا سلطان شاہ صاحب، سلطان شاہ، ہاں اچھا چلیں بھائی، جو اس میں مفعول کہتے ہیں ہاتھ بلند کریں۔ چلیں 4 ہو گئے۔ اقبال آپ ایک ہاتھ نیچے یا اوپر؟ اچھا اوپر، ٹھیک۔ ایک حافظ صاحب، ایک اچھا، ایک وہ 2، ایک یہ 3 4 5 اس کو اس میں مفعول کہتے ہیں، اور جو اس میں فاعل کہتے ہیں وہ ہاتھ بلند کریں۔ بھائی یہ کیا؟ یہ سیاست نہیں کھیلو، ایک بات کہو، اس میں فاعل۔ اچھا مشاہد صاحب آپ فیصلہ کرو۔ اس میں مفعول، تو اس میں مفعول والے 6 ہو گئے۔ رضا کون کون سے 6 ہیں؟ ہاں 6 کے 60 روپے ہو گئے، 60 کے اکیلے آ جائیں گے، ٹھیک ہے بھائی میرے۔ سلطان شاہ، اس کا ترجمہ آپ کیا کہتے ہو؟ جو دعویٰ کرتا ہے یا جس پر دعویٰ کی گئی ہے؟ تو یہ ترجمہ پھر کون سا ہوگا؟ اس میں فاعل کا ہے بھائی، مدعی کی جمع ہے۔ کس کی جمع ہے؟ مدعی، مدعیان، مدعیون، یا پر ضمہ دشوار تھا، ٹھیک ہے؟ وہ ضمہ ہم نے ما قبل کی حرکت کے سلب کرنے کے بعد ما قبل کو دے دیا، عین کو، عین والا کسرہ چلا گیا۔ اب یا میں اور واو میں التقاء ساکنین ہو گیا۔ اب واو جو ہے علامت جمع تھی، والعلامت لا تتغیر ولا تحذف،
علامت میں نہ کوئی تبدیلی آتی ہے نہ حذف ہوتی ہے، اس کو حذف نہیں کیا تو نتیجے میں یا کو حذف کر دیا، تو اب کیا ہو گیا؟ مدعون اسم فاعل کا صیغہ ہو گیا، وہ بھی جمع مذکر سالم کا۔ اگر دعویٰ کرنے والی کیا ایک جماعت ہو، یعنی ایک فرد نہیں ہے بلکہ کئی چند افراد ہیں، وہ اقامو، اور حافظ صاحب ان سب نے پیش کیا، قائم کیا، شاہدن واحدن، رضا اب یہ تو اچھی باتیں ہیں، ایک ہی شاہد انہوں نے پیش کیا، فعلا کلن، حافظ صاحب پاؤں کو حرکت کم دیں، فعلا کل واحد یمین، پھر ہر ایک اس ٹولے میں سے ہر ایک فرد پر کیا ہے؟ قسم ہے۔ کیوں؟ لأن کل واحد، اس لیے کہ جماعت میں سے ہر بندہ یثبت حقا لنفسہ، وہ ثابت کرتا ہے حق اپنے آپ کا، اور اپنا حق شاہد کے ذریعے تو آدھا ثابت ہو گیا، آدھا کس کے ذریعے ثابت ہوگا؟ یمین کے ذریعے۔ ولا یثبت مال لأحد، کسی بھی ایک بندے کا مال ثابت نہیں ہوگا بے یمین غیر ہی، دوسرے کے قسم کھانے سے۔ حافظ صاحب کے قسم کھانے سے شاہ صاحب کا مال ثابت نہیں ہوگا، شاہ صاحب کے قسم کھانے سے نعیم کا مال ثابت نہیں ہوگا۔ وَيُشْتَرَطْ، اب ترتیب بتا رہے ہیں کہ پہلے گواہی بعد میں قسم۔ وَيُشْتَرَطُ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ أَوَّلًا، شرط ہے کہ سب سے پہلے نمبر پہ فیصلے میں کیا پیش کرنا چاہیے؟ گواہ کی گواہی پیش کریں، وَتَعْدِيلُهُ، اور پھر گواہی کی عدالت کی صفائی بھی پہلے پیش کریں، وَالْحَلْفُ بَعْدَهُمَا، اور مشاہد قسم کب ہوگا؟ گواہوں جمع تو ہے ہی نہیں، تو پھر جو ہے کیا ہے؟ بعدہما، یہ ہما کی ضمیر کہاں جائے گی؟ کون سے دونوں؟ دیکھیں فل، یعنی ایک سیکنڈ بھی ذہن ادھر ادھر نہیں جائے، اگر جائے گا تو یہ پریشانی ہوگی۔ چلو تم بتاؤ رضا۔ احسن، تو شہادت اور تعدیل کے بعد قسم ہونا چاہیے، ثم، اچھا شہادت بھی ہو گئی، تعدیل بھی ہو گئی، یمین بھی ہو گیا، اب کیا کریں گے؟ الحکم یتم بہما لا بعہدہما، پھر یہ جو حاکم صاحب کا فیصلہ ہے نا، وہ ان دونوں چیزوں کے ذریعے جو ہے کیا ثابت ہوگا؟ لا بعہدہما، دونوں چیزیں یعنی قسم اور شاہد، لا بعہدہما، ان دونوں میں سے اگر کوئی ایک چیز ہوگی، شاہد ہو قسم نہ ہو، یا قسم ہو لیکن شاہد نہ ہو، تو فیصلہ نہیں ہوگا۔ فلو رجع شاہدو، اگر شاہد صاحب اپنی گواہی سے کیا ہے؟ مکر گئے، ٹھیک ہے، ہٹ گئے، رجوع کر لیا، غرم النصف، غرم کا فاعل کون ہے بیٹا؟ ہوا کی ضمیر جو جائے گی شاہد کی طرف، ٹھیک ہے، نصف اس کا مفعول ہے، اس کا سندھی میں ترجمہ یہ ہوگا شاہد ادھ چٹی بھری دو، بھائی اردو میں یہی کہیں گے نا، شاہد آدھا مال دے گا، کیونکہ شاہد کی وجہ سے اس کا جو ہے نقصان ہوا تھا۔ لأن شاہد احدو جزئی سبب فوات المال علی المدعی علیہ، اس لیے کہ شاہد، ٹھیک ہے جناب، وہ کیا ہے؟ وہ مال کے ضائع ہونے کے دو سبب میں سے ایک جز تھا۔ مال مشاہد کا کیوں ضائع ہوا؟ ایک قسم کی وجہ سے، ایک شاہد کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اگر قسم اپنی جگہ پہ برقرار ہے، شاہد جو ہے مکر گیا ہے، تو شاہد آدھا مال دے گا۔ اب پھر میں عبارت پڑھ رہا ہوں، اس کے اعراب پہ بھی توجہ کریں۔ لأن شاہد، اس لیے کہ شاہد، دو جز کا میں ترجمہ پہلے کروں گا پھر ایک کا ترجمہ کروں گا۔ فوات مال یعنی مال کے ضائع ہونے کے سبب کے دو سبب میں سے ایک سبب ہے، مال کس پر ضائع ہوا ہے؟ علی المدعی علیہ، مدعی علیہ کے جیب سے مال گیا۔ والمدعی لو رجع، لیکن اگر حافظ صاحب کہتے نہیں بھائی نہیں، شاہد مشاہد کی طرف ہمارے پیسے نہیں ہیں، غرم الجمیع، جمیع کو میں نے منصوب پڑھ دیا، مشاہد صاحب غرم کا مفعول ہے، غرم کا فاعل کون ہے؟ جناب وہ جو ہے مدعی ہے، تو مدعی ٹوٹل پیسے دے گا کس کو؟ مشاہد صاحب کو۔ کیوں؟ لِاعْتِرَافِ الْمُدَّعِی، اس لیے کہ مدعی صاحب اعتراف کر رہا ہے
باللزوم المال لہو کہ یہ بھائی مال جو میں نے لیا ہے یہ لہو یہ اسی مدعا علیہ کا ہے، یہ میرا نہیں ہے. ما کونہی قد قبضہ در حالی کے مدعی نے وہ مال بھی قبض کیا تھا. ما کون مدعی قد قبض المال دونوں ضمیر کا مرجع واضح ہو گیا. کونہی کی ضمیر کہاں جائے گی؟ مدعی کی طرف. قبضہ قبض میں ایک مستتر ضمیر ہے جو مدعی کی طرف جا رہی ہے، یہ مفعول والی ضمیر جو مال کی طرف جا رہی ہے. ولو فرض تسلم شاہد المال. بھائی دیکھیں یہ چالاکیاں چلتی ہیں گلشیر صاحب، کیا چالاکیاں چلتی ہیں. مالک کہتا ہے کہ مشاہد آپ شاہد کے حوالے مال کرو، یہ خود نہیں لیتا، کس کے ذریعے لیتا ہے؟ شاہد کے ذریعے لیتا ہے. ولو فرض اگر فرض کیا جائے تسلم شاہد کہ شاہد نے وصول کیا ہے المال مال کو، ثم رجع پھر شاہد کہتے بھائی میری شاہدی تو غلطی پہ مبنی تھی، ٹھیک ہے، تو امکن زمانو ممکن ہے کہ ہم شاہد کو ضامن بنائیں الجمیع پورے مال کا. بھائی کیوں؟ مشاہد کے کہ مجھ سے تو سلطان شاہ صاحب نے پیسے لیے تھے نا، مجھ سے تو حافظ نے نہیں لیے تھے، 1000 لیا تھا، پورا کا پورا 1000 مجھے دے دو. انشاء المالک کو، مالک سے مراد کون ہے؟ مدعا علیہ، یعنی جس سے مال لیا گیا، اگر وہ چاہے تو پورا کا پورا مال شاہد سے لے سکتا ہے. کیوں؟ لے اعتراف شاہد، اس لیے شاہد صاحب اعتراف کر رہا ہے بے ترتب یدہی کہ میرا ہاتھ جمع تھا، میرا ہاتھ جو ہے کیا ہے ان پہ مال پہ جو آیا تھا ولل مقصوب وہ گویا کہ غصبی مال پر تھا. فیتخیر المالک فی التضمین، بس مشاہد صاحب جو کہ مدعا علیہ ان کو اختیار ضامن بنانے میں، کہ شاہد کو بھی ضامن بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے. اگر شاہد نے وہ مال حافظ صاحب کو دیا ہے، حافظ صاحب سے بھی لینا چاہے تو لے سکتا ہے. مالک اپنا مال جس کے پاس پائے گا اسے لے سکتا ہے، حتیٰ کہ حافظ صاحب نے پھر دکاندار کو وہ پیسے دے دیے، دکاندار نے وہ بینک والے کو پیسے دے دیے، تو اب مشاہد کو اختیار ہے کہ سلطان شاہ شاہد سے لے، ان کو اختیار ہے کہ حافظ صاحب سے لے، دکاندار سے لے، بینک والے سے جا کے لے، کہ بھائی جو تم نے بینک میں پیسے جمع کیے یہ تو میرے تھے، یہ ان کے نہیں تھے، یہ کسی ہیلے کے ذریعے مجھ سے انہوں نے لے لیے تھے. وہ یقضا، بھائی صاحب یہ یقضا کیا کر کے میں پڑھ رہا ہوں؟ ہاں مجہول، فعل تو یقیناً ماضی ہوگا بالکل. تو آپ نے کیوں جی بولا ماضی پہ؟ ٹھیک ہے. وہ یقضا علی الغائب یا غائب، کیا پڑھوں گا حافظ صاحب؟ غائب کیوں نہیں پڑھوں گا؟ الف کے بعد والا حمزہ یا میں تبدیل ہوتا ہے. بھائی ایک بات کریں نا. اچھا چلیں ٹھیک ہے. ان مجلس القضاء، بھائی غائب کہاں سے ہے؟ پاکستان سے غائب ہے؟ کہتے نہیں، جس جگہ فیصلہ ہو رہا ہے اس محفل سے جو بھی شخص غائب. مثلا مدرسے میں میرے کمرے میں ایک فیصلہ ہو رہا ہے، ایک طالب علم میرے کمرے میں نہیں اپنے کمرے میں موجود ہے، پھر بھی ہم اس کے خلاف فیصلہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. یہ خلاف کا فیصلہ، خلاف کا ترجمہ میں نے کہاں سے کیا گلشیر صاحب؟ اللہ سے. وَيُقْضَى عَلَى الْغَائِبِ، غائب کے خلاف فیصلہ کیا جائے گا. ان مجلس القضاء، وہ شخص جو غائب ہے قضاوت والی کچہری سے. سواء بعد ام قرب، چاہے وہ قریب ہے چاہے وہ بعید ہے. وَإِنْ كَانَ فِي الْبَلَدِ، اگرچہ اس شہر میں بھی ہے، ٹھیک ہے. وَلَمْ يَتَأَذَّرْ عَلَيْهِ حُضُورُ مَجْلِسِ الْحُكْمِ، اور اس پر اس بیٹھک میں اور اس کچہری میں آنے کے لیے بھی کوئی عذر نہیں ہے، آ سکتا ہے. ابھی بھی فون کریں کہا ہو میں تو چوک پہ کھڑا ہوں چھولے کھا رہا ہوں، یار آؤ یہاں فیصلہ ہو رہا ہے، تمہارا ہونا ضروری، چلے میں آیا، آ بھی سکتا ہے، پھر بھی اس کو لے آنا ضروری نہیں ہے. الاقوى قول قوی کے مطابق. کیوں؟ لعموم الادلت، بھائی وہ ادلے جو قضاوت کے بارے میں آئے ہیں کہ ایک مدعی ہے ایک مدعا علیہ، حاکم صاحب کو فیصلہ کرنا ہے تو کر سکتا ہے، مطلق ہے، یعنی اس میں یہ قید نہیں ہے کہ مدعا علیہ موجود ہونا چاہیے، بس موجود ہو تو بھی کر سکتے ہیں فیصلہ، غائب ہو تو بھی فیصلہ کر سکتا ہے. وَلَوْ كَانَ فِي الْمَجْلِسِ، کانا کی ضمیر کہاں جائے گی؟ مدعا علیہ.
اگر مدعا علیہ یہاں پر بیٹھا ہے تو پھر لم یقض علیہ، پھر ہم اس کے خلاف فیصلہ نہیں دے سکتے الا بعد علم، مگر یہ کہ پہلے ہم اسے سمجھائیں، ہاں بھائی تمہارے کان ٹھیک ہیں یا بہرے ہو؟ ہاں کیا بولتے ہو؟ بہرے ہو؟ ہاں، تو پھر مشین اس کو ہم لگائیں گے کان میں، اب سن رہے؟ ہاں سن رہا ہوں، اس بندے نے تیرے خلاف جو ہے کیا ہے شکایت کی، تیرے خلاف فیصلہ کرنے والے ہیں، وہ کہ بھائی ٹھیک ہے جو فیصلہ ہو میں مانتا ہوں، پھر تو فیصلہ کیا جائے گا۔ خوب ثم الغائب، اچھا اگر غائب کے خلاف آپ نے فیصلہ کر بھی دیا، اب کیا ہوگا؟ فرماتے وہ جو غائب ہے اللہ حجت ہی، وہ اپنی حجت پہ برقرار ہے۔ حجت پہ برقرار ہے یعنی کیا؟ یعنی کل اگر اپنے خلاف کیے ہوئے فیصلے کے پھر خلاف اپیل ٹرپیل کیا وہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لو حاضر ہے جب حاضر ہو۔ فَإِنْ ادعا بعد الحضور، ٹھیک ہے، اگر وہ غائب دعویٰ کرتا ہے حاضر ہونے کے بعد، ٹھیک ہے، کس کی؟ قضاء، قضا کی، قضا بمعنی ادا، قضا بمعنی یعنی میں نے کہا تھا کہ میرے زید کی طرف 5 لاکھ روپے ہیں، حاکم صاحب نے بھی لکھ کر دے دیا کہ زید کو 5 لاکھ ادا کرنے ہیں، وہ آیا کہا کیسے 5 لاکھ تو میں ان کو ادا کر چکا ہوں، یہ میرے پاس جو ہے مثلا وہ چیک کی فوٹو کاپی بھی موجود ہے جو میں نے ان کو چیک دیا تھا، ٹھیک ہے، اور عبران یا یہ کہتا ہے کہ نہیں انہوں نے تو مجھے بخش دیا تھا، انہوں نے مجھے بری ذمہ کر دیا تھا کہ بھائی چلو تم مدرسے میں گئے ہو، اب میں تم سے یہ 5 لاکھ نہیں دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اقام بہل بینت، تو آنکھیں بند کر کے ہم اس کی بات نہیں مانیں گے، ہم کہیں گے اگر تو نے پیسے ادا کیے ہیں تو گواہ لے آؤ، اور اگر اس نے آپ کو معاف کیا ہے بری ذمہ کیا ہے تو بینہ لے آؤ، یہ بینہ لے آیا بات ہی ختم، وَإِلَّا، لیکن اگر کہتے ہیں بھائی میرے پاس بینہ تو نہیں ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ احلف المدعی، مدعی کو ہم قسم دیں گے، مدعی کون؟ وہ یہی شخص جو مدعا علیہ ہے، ایک لحاظ سے مدعی ہے، کس چیز کی دعویٰ کرتا ہے؟ قضا کی اور ابرا کی، مدعی یعنی اصل فیصلے کرانے والا مراد نہیں ہے، بلکہ وہ شخص جو ادعا کر رہا ہے کہ میں قرض ادا کر چکا ہوں، یا کیا کہتا ہے کہ یہ مجھے معاف کر چکے ہیں، وہ قسم کھائیں گے۔ وہ محلہ حقوق الناس، محلہ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ قسم کی طرف نہیں، بلکہ یہ جو غائب والا فیصلہ ہے یہ وہاں پر ہوگا جہاں حقوق الناس کا تعلق ہو۔ مشاہد کہیں کہ زید نے میری چوری کی ہے 5 لاکھ کی، مشاہد صاحب شاہد بھی لے آئے، تو اب حاکم شرع یہ فیصلہ کر دے گا کہ اس بندے کو 5 لاکھ دینے، لیکن ہاتھ کاٹنے والا فیصلہ نہیں کرے گا۔ لا حقوق اللہ تعالی، اللہ کے حقوق غائب کے خلاف جو ہے کیا ہے فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ لأن القضاء علی الغائب احتیاط، اس لیے کہ غائب کے خلاف جو فیصلہ کیا جاتا ہے نا اس میں ہم احتیاط کرتے ہیں، کس کا؟ کہ اس بندے کا مدعی کا حق ضائع نہ ہو جائے، اس لیے ابھی فیصلہ کر دو۔ وہ حقوق اللہ تعالی، جبکہ اللہ کے حقوق جو ہے کیا مبنیت علی تخفیف، ان کی بنا رکھی گئی ہے کس پر؟ رعایت پر، کہ لوگوں کے ساتھ رعایت ہو، یک دم ان کو سزا نہ ملے، لیکن اللہ تو بے نیاز ہے کسی کے ہاتھ کاٹنے سے، کسی کو کوڑے لگانے سے۔ وَلَوْ اشْتَمَلَ عَلَى الْحَقَّيْنِ، اشتمل یعنی اگر یہ قضاوت دونوں حقوق پر مشتمل ہو، یعنی اس میں کچھ حصہ حقوق الناس ہو، کچھ حصہ حقوق اللہ ہو، تو جیسے چوری ہے تو قضی بالمال دون القطع، تو مال کا فیصلہ کیا جائے گا، ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ وَتَجِبُ الْيَمِينُ، حافظ صاحب، اور واجب ہے قسم، ٹھیک ہے، کیا واجب ہے قسم بینہ کے ساتھ، یعنی گواہ بھی ہوگا قسم بھی ہوگا، علی بقاء الحق، کہ میرا حق باقی ہے زید پر، ٹھیک ہے، ان کانت دعوی لنفس ہی، البتہ یہ قسم اس وقت کھائے گا یہ بندہ جب اپنی ذاتی اس کی جو کیا ہے وہ شکایت ہے، اس کی ذاتی دعویٰ ہے۔ وَلَوْ كَانَتْ دَعْوَى لِمُوَكِّلِهِ، اگر میں اپنی طرف سے دعویٰ نہیں کرتا بلکہ اپنے موکل کی طرف سے دعویٰ کرتا ہوں، میں تو وکیل ہوں، اصل تو وہ ہیں جن کی دعویٰ کر رہا ہوں، اور للمولا علیہ، یا دعویٰ اس بندے کی جس پر اس کو ولایت حاصل ہے، جس کا یہ سرپرست ہے، فلا یمین علیہ، تو پھر مدعی صاحب یہ کیا قسم نہیں اٹھائیں گے،
یہ جو وکیل کورٹ میں ہوتے ہیں یہ خود قسم تھوڑی اٹھاتے ہیں بلکہ موکل کو لے آتے ہیں کہ بھائی تم قسم کھاؤ. وَيُسَلَّمُ الْمَالُ بِكَفِيلٍ. اچھا پھر یہ مال کس کو دیں گے اگر فیصلہ ہو گیا؟ بے کفیل یعنی ہم بیچ میں ایک ضامن کے حوالے کریں گے. اس بندے مدعی کو نہیں دیں گے. مدعی مشاہد ہے، ٹھیک ہے، کس پر؟ حافظ پر. کس کا؟ ایک یتیم بچے کا. ٹھیک، تو ہم مال حافظ صاحب سے لے کر سلطان شاہ کے پاس رکھوا دیں گے. ٹھیک ہے، جب یہ بچہ بڑا ہوگا تو اس کے حوالے کر دینا. وَيُسَلَّمُ الْمَالُ بِكَفِيلٍ إِلَّا أَنْ يَحْضُرَ الْمَالِكُ. یہاں تک کہ مالک حاضر ہو. مالک کون سا؟ یعنی جو موکل تھا، کیونکہ ابھی تو ہمارے فیصلے میں وکیل ہے، موکل تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، تو جب تک مالک نہیں آئے گا وکیل کے حوالے مال نہیں کریں گے. اور یکمل المالک، یا اگر مالک پاگل تھا یا مالک نابالغ تھا تو جب تک وہ کامل نہ ہو تب تک مال ہم اس کے حوالے نہیں کریں گے. وَيَحْلِفُ مَا دَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ غَائِبًا. اور مالک کو قسم کھانی پڑے گی جب تک مدعا علیہ غائب ہے. یعنی کیا؟ موکل کو قسم کھانی پڑے گی، یا یہ جو غیر کامل تھا جب کامل ہو گیا اور ابھی وہ مدعا علیہ بھی نہیں آیا تو ہم اسے کہیں گے بیٹا قسم اٹھاؤ اور یہ اپنا مال لے جاؤ. وَكَذَا کذا یعنی اسی صورت کی طرح جیسے بچے کی طرف سے وہ بچے والا بندہ قسم نہیں کھائے گا، ٹھیک ہے، موکل کی طرف سے وکیل قسم نہیں کھائے گا، ٹھیک ہے، البتہ مال اور حق ثابت ہو جائے گا. وَكَذَا تَجِبُ الْيَمِينُ مَعَ الْبَيِّنَةِ. واجب ہے قسم بینہ کے ساتھ فی الشہادۃ علی المیت. اگر کوئی بندہ گواہی دے رہا ہے میت کے حق میں یا میت کے نقصان میں نہیں، حق میں. سلطان شاہ خلا اللہ آیا ہے نا، اللہ بمعنی ضرر. وطفل یا طفل پر، یعنی کوئی بندہ کہتا ہے کہ بچہ آ کے میری دکان توڑ گیا ہے، یا پاگل کے خلاف کوئی شکایت کرتے ہیں. اما علی المیت فموضع وفاقر. بھائی میت پر تو شکایت آپ درج کرا سکتے ہیں تو آپ کو ایک شاہد لے آنا پڑے گا اور قسم کھانی پڑے گی، تو میت کے مال میں سے آپ کو اپنا حصہ دیا جائے گا. وَأَمَّا عَلَى الْغَائِبِ وَالطِّفْلِ وَالْمَجْنُونِ. لیکن غائب بچے اور پاگل کا پر بھی شاہد کے ساتھ قسم ہو تو حق ثابت ہو جائے گا. فرماتے ہیں یہ بھی ہے ثابت ہے. کیوں؟ فَلِمُشَارِكَتِهِمْ. اس لیے کہ یہ غائب، یہ بچہ، یہ پاگل بھی شریک ہیں کس کے؟ لہو میت کے. کس میں؟ علت میں. کون سی علت؟ المؤمّا الیہا فی النص. وہ علت جس کی طرف اشارہ کیا گیا مشاہد کہاں پر؟ نص میں. وہ کیا ہے علت جناب؟ اس کو تو ذرا بتا دیں. وہ علت یہ ہے انہ لا لسان لہ للجواب. بھائی میت کے لیے کوئی زبان نہیں ہے کہ وہ جواب دے سکے کہ بھائی یہ میرے مرنے کے بعد الزام تراشی کر رہے ہیں کہ میری طرف کوئی پیسے نہیں ہیں. فیستظہر الحاکم. تو نتیجے میں پھر حاکم صاحب یستظہر بمعنی احتیاط کرتا ہے بہا اس یمین کے ذریعے. اذ یحتمل لو حضر کاملا. اس لیے کہ احتمال دیا جاتا ہے لو حضر کاملا، اگر یہ میت زندہ ہو جائے، اگر یہ پاگل ٹھیک ہو جائے، اگر وہ غائب آ جائے تو وہ کیا جواب دیں گے جناب؟ جو ہے کہ ان یجیب بالایفاء. وہ کہیں گے صحیح ہم نے قرض لیا تھا وہ تو ہم ادا کر چکے، ایفا بھی ادا کرنے کی معنی میں. اول ابراء، یا کہیں گے یہ تو ہمیں معاف کر چکا ہے. ویتوجہ الیمین. تو پھر اس لیے بہتر ہے کہ قسم ان سے دے کر مال ان کو دے دیں. وہو من باب اتحاد طریق المسألتین. وہو یعنی یہ قسم دینا، ٹھیک ہے، یہ اس راستے سے ہے کہ گویا کہ دونوں مسئلے کی علت ایک ہے. میت میں بھی علت قسم کی کیا تھی؟ اس کو زبان نہیں ہے کہ جواب دے سکے. تو پھر پاگل اور بچہ اور غائب میں بھی زبان نہیں ہے کہ وہ جواب دے سکے. آپ کہیں سے پاگل میں زبان دے، بھائی زبان سے مراد عقل مندی والا جواب وہ تو نہیں دے سکتا نا. بچہ بھی عقل مندی والا جواب نہیں دے سکتا. وہ الگ بات ہے کہ بعض بچے جو ہے کیا ہے جناب 50 سال کے مرد سے بھی زیادہ ذہین ہوتے ہیں، وہ الگ بات ہے. لا من باب القیاس. یعنی کوئی بندہ آپ پر جو ہے کیا اعتراض کر رہا ہے کہ آپ تو قیاس کر رہے ہیں کہ بچہ بھی میت کی طرح ہے. کہتے ہیں یہ قیاس نہیں ہے بلکہ اتحاد طریق فی المسألتین.
دونوں مسئلوں کا راستہ ایک ہی ہے. وہ راستہ کیا ہے؟ جواب نہ دے سکنا. جیسے میت بھی جواب نہیں دے سکتا تو وہ بھی جواب نہیں دے سکتے. وفی ہے نظر، کہتے ہیں اس بات میں ہمیں اعتراض ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ لا لسان. واقعی میت کے لیے تو لا لسان ہے، لیکن للفرق، ایک تو فرق ہے. بچہ جب وہ بالغ ہوگا تو آپ 2-4 سال انتظار کر لو، ٹھیک ہے. ما فقد نص. پھر آپ نے جو کہا کہ نص کہتی ہے، بھائی نص صرف میت کے بارے میں کہتی ہے کہ میت کے خلاف فیصلہ کیا جائے گا جب شاہد اور یمین ہوگا، لیکن اس میں جو ہے بچے غائب اور پاگل کا ذکر نہیں ہے. وہ نص کیا ہے؟ ان المیت لا لسان لہو، یا وہ فرق کیا ہے؟ فرق ہے کہ میت کے لیے لا لسان لہو، کوئی زبان نہیں ہے مطلقہ، نہ حال میں نہ مستقبل میں. ماضی تو گزر چکا، حال میں بھی اس کو کوئی زبان نہیں ہے، اور 5 سال اگر آپ اس کو امانت کر کے رکھیں تو بھی اس کی کوئی زبان نہیں ہوگی. لیکن بچہ ابھی زبان نہیں ہے، 5 سال کے بعد بالغ ہو جائے تو زبان مل جائے گی. پاگل کا علاج کریں تو زبان مل جائے گی. غائب کے آنے کا انتظار کریں تو اس کو زبان مل جائے گی. بخلاف المتنازع، بخلاف اس مسئلے کے جس میں ہمارا جھگڑا ہے. جھگڑا کس کے بارے میں ہے؟ بچہ، پاگل اور غائب. فیمکن مراجعتہ، تو ممکن ہے کہ ہم متنازع کی طرف رجوع کریں اذا حضر، جب وہ آ جائے یعنی غائب، اور کم بولا یا پاگل یا بچہ جب کامل ہو جائیں. وہ ترتیب حکم علی جواب ہی، پھر حکم بے معنی فیصلہ، پھر ہم اپنے فیصلے کو جو ہے جناب فٹ کریں گے علی جواب ہی، جو یہ بندہ جواب دے گا. بخلاف المیت، بخلاف میت کہ میت تو بیچارہ گیا تو گیا، دن بدن اس کا جسم بھی خستہ حالت میں ہوتا جائے گا، اس میں کوئی بہتری کی اور وہ کوئی امید نہیں ہے. فکان اقوا فی ایجاب الیمین، بس میت میں تو یمین والی بات جو ہے کیا ہے وہ اقوا ہے، باقی ان میں اقوا نہیں ہے. فلا یتحد الطریق، تو نتیجے میں میت اور بچے والا فیصلہ ایک جیسا نہیں ہے، ان کا راستہ ایک نہیں ہے. وہ اطلاقہ، اب فرماتے مصنف صاحب نے تو مطلق کہہ دیا کہ میت کے خلاف بچے کے خلاف مثلا فیصلہ کیا جا سکتا ہے. کہتے کس چیز کا فیصلہ؟ جو فیصلہ رکھوایا گیا ہے اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، یا عین ہے یا دین ہے. کیا ہے بیٹا؟ میں کہوں گا کہ یہ میری موبائل جو میت کی جیب میں پڑی ہے یہ میری ہے تو یہ عین ہے. ایک مرتبہ میں کہتا نہیں مجھ سے 5,000 لیے تھے ادھار، تو وہ تو کوئی عین نہیں ہے، وہ دین ہے. کہتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے کہ دعویٰ عین کی ہو یا دعویٰ دین کی ہو، وکیل بالفرق. اور ایک اور کہتا ہے نہیں، فرق ہے عین میں اور دین میں ہے. وہ ثبوت الیمین فی الدین خاصہ، کہتے ہیں دین میں قسم کھانی پڑے گی، عین میں قسم نہیں، بلکہ عین میں گواہ لینے پڑیں گے. احتمال الابراء منہ، احتمال دیتے ہیں کہ شاید بری و ذمہ کر دیا ہو قرض والے نے من المیت، میت سے، وغیر الابراء، یا ممکن ہے ابراء کے علاوہ کسی اور طریقے سے قرض کی ادائیگی ہو چکی ہو، من غیر علم شہود، اور شاہدوں کو اس کا پتہ ہی نہ چلے. ٹھیک ہے، اس لیے وہاں پر تو قسم دیں گے. بخلاف العین، لیکن عین بھائی میرے سے موبائل لی تھی، بھائی لی تھی تو کہاں ہے دکھاؤ، آپ نے کس کے سامنے دی تھی؟ ٹھیک ہے، تو اس میں شاہد کے ملنے کا زیادہ امکان ہے، دین میں اتنا امکان نہیں ہے، اس لیے دین میں قسم دیں گے اور عین میں قسم نہیں دیں گے. فَإِنَّ مِلْكَهَا اذا ثبت، بالتحقیق عین کی اگر ملکیت ثابت ہو گئی کہ یہ موبائل میت کا ہے سلطان شاہ، اب آپ آئے، آپ نے کہا کہ یہ تو میری موبائل ہے، ہم کہیں گے استصحاب کریں گے. بھائی جب میت زندہ تھا یا یہ انسان زندہ تھا تو اس کی تھی، ٹھیک. اب شک کرتے کہ مرنے کے بعد اس کی ملکیت سے خارج ہو گئی، استصحاب یہ ہے کہ اسی کی ہے، آپ کی نہیں ہے، اس کو صحیح استصحاب کیا جائے گا. وَيُضَعَّف، کہتے ہیں یہ جو آپ نے عین اور دین میں فرق ہے یہ ضعیف ہے. بین احتمال تجدد نقل الملک، اس لیے کہ احتمال ہے کہ پھر ملکیت نئے طریقے سے منتقل ہوئی ہو. بھائی جیسے یہ میت کی فون میت کی جیب میں، ممکن ہے پھر انہوں نے مجھے بیچ دی ہو، یہ بھی تو امکان ہے نا، مجھ سے پیسے لے کر کھا گئے ہو. تو عین میں بھی ملکیت کا رد و بدل ہو سکتا ہے، دین میں بھی آگے پیچھے جو ہے کیا ہے معاف اور درگزری کا مسئلہ ہو سکتا ہے. فی الحالین، حالین سے مراد عین اور دین. والاستظہار، اور جو آپ کہتے تھے کہ بھائی دین میں ہم قسم دیتے ہیں تاکہ احتیاط پر عمل کریں، تو عین میں بھی قسم دیں تو اس میں بھی احتیاط ہو جائے گا. وہ عدم لسان آتن فیہما، باقی آپ نے یہ جو کہا کہ میت کو زبان نہیں ہے
تو نہ عین میں زبان ہے نہ دین میں زبان ہے، تو یہ سب چیزیں ایک جیسی ہیں، اس لیے عین اور دین میں آپ کو فرق نہیں کرنا چاہیے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔ چلیے